أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 آیتیں دہرائی جانے والی. والقرآن العظیم اور عظمت والا قرآن. یہ مکی دور کے وہ حالات تھے جب مسلمان انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اعلان نبوت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی اور ام المومنین سیدہ خدیجہ کا سارا سرمایہ بھی ختم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا تھا اور انہیں اذیتیں دی جا رہی تھیں. تو اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اے میرے حبیب، گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم نے آپ کو ایسی 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ دنیا کی تمام سہولیات اور تمام نعمتیں ان کے مقابلے میں ہیچ ہیں. مثانی مثنیت ان کی جمع ہے. ثنا یسنی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دوہرا کرنا، اور مثنیہ کا معنی دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی. اور مثانی یعنی وہ آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. حضرت ابو سعید ابن المعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، غالباً نفلی نماز تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں نے اپنی نماز جاری رکھی. جب نماز سے فارغ ہو کر میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سعید، تمہیں کس چیز نے روکا کہ جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم کیوں نہ آئے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو نماز میں مشغول تھا. تو آپ نے فرمایا کہ الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً ان کی آواز پر لبیک کہا کرو، اور آپ کو نماز چھوڑ کر میری بات سن لینی چاہیے تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے ابو سعید، میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ بتائیں گے تو بتائیے. آپ نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت بنایا ہے. یہ صورت پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے اور اللہ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے اور یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے. اور اس کو مثانی اس لیے فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا لازم ہے، اور چونکہ ہر مسلمان اس کو ایک دن میں بہت سی مرتبہ دہراتا ہے، اس لیے فرمایا سبب من المثانی. بعض مفسرین کرام نے کہا کہ سبب من المثانی سے مراد 7 لمبی صورتیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشریح آ جانے کے بعد اب کسی کی بات کی کوئی گنجائش نہیں، اور جو آپ نے فرما دیا وہی اس کی صحیح تفسیر ہے. قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں.
ایک دفعہ ایک منکر حدیث نے بڑا ادھم مچایا ہوا تھا کہ ہمیں جناب قرآن کافی ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ اس نے بہت سے لوگوں کا عقیدہ خراب کیا۔ ایک عالم نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر آج تک، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ انہوں نے کہا تم قرآن مجید سے بتاؤ کہ وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں۔ تو وہ لاجواب ہو گیا اور لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو تب تک قرآن مجید کو سمجھنا ممکن نہیں۔ فرمایا کہ والقرآن العظیم، اور ہم نے یہ قرآن عظیم آپ کو عطا کیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید، لیکن اکثر مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہی کو قرآن عظیم کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے۔ یہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دنیا میں۔ ہزاروں لوگ ایسے اس امت میں گزرے ہیں جو 3 دنوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں جو 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ لیکن آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہ سستی اور غفلت پیدا ہو گئی ہے کہ کئی دن گزر جاتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سن لینا کافی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ سننا اور بات ہے اور پڑھنا اور بات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ عقیق یا متحان جائے اور وہاں سے ایک سرخ رنگ کی اونٹنی لے کر آئے۔ سرخ رنگ کی اونٹنی کو اس دور کی آپ مرسیڈیز کہیے یا بہت قیمتی سواری۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہم سب پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو آدمی روزانہ ایک آیت قرآن مجید کی سمجھ لے اور اس کا معنی اور اس کا مطلب جان لے، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ایک سرخ اونٹنی حاصل کر لی۔ اور فرمایا کہ یہ آیتیں سرخ اونٹنی سے بہتر ہیں۔ جو 2 آیتیں پڑھے گا وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر، جو 3 پڑھے گا وہ 3 اونٹنیوں سے بہتر، جو 4 آیتیں پڑھے گا وہ 4 اونٹنیوں سے بہتر، اور اسی طرح اس سے زیادہ تعداد سے بہتر۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید کی آیات کا پڑھنا اور ان کا سیکھنا یہ دنیا وما فیہا کے خزانوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ لا تمدن عینیک، آپ اپنی آنکھیں مت اٹھائیے، الی ما متعنا بہ، اس چیز کی طرف جو ہم نے ان کو سامان دیا ہے، ازواجا منہم، ان کے مختلف گروہوں کو، ولا تحزن علیہم، اور ان کی گمراہی پر غم زدہ نہ ہوں، واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنا بازو جھکا کر رکھیے ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا اے میرے حبیب، ان کفار کو دنیا کی تھوڑی سی عارضی مدت کے لیے
جو ساز و سامان دیا گیا ہے آپ اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ۔ فرمایا یہ تو دنیا کی 4 دن کی زندگی کی رونق ہے، اور یہ ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ ہم ان کو آزما سکیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ توجہ اہل ایمان کی طرف رکھیے اور ان کفار کے مال و دولت اور ان کی عیش و عشرت سے آپ متاثر نہ ہوں۔ ازواج منہم، زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑے میں سے ایک، یعنی ایک قسم کے لوگ، جیسے کہ ایک طبقہ سرمایہ داروں کا، ایک ذمہ داروں کا، ایک کارخانے داروں کا اور ایک حکام کا۔ تو فرمایا کہ ان کو ہم نے جو مختلف طبقات کو دنیا کا ساز و سامان دیا ہے اس کو آپ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ ولا تحزن علیہم، اور ان کفار کی گمراہی اور ان کی سرکشی پر آپ شرمندہ نہ ہوں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، جناح کا معنی ہوتا ہے پر یا بازو۔ تو جس طرح پرندہ اپنے پر پھیلا دیتا ہے اپنے بچوں کے اوپر اور ان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح میرے حبیب آپ بھی ان مؤمنین کے لیے نرمی اور شفقت اور محبت کا مظاہرہ کیجیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ یقیناً میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور آپ کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک ڈرانے والے نے آگاہ کیا کہ لوگوں میں ایک لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ ورنہ تم اس کے حملے کی زد میں آ جاؤ گے۔ تو جن لوگوں نے میری بات کو سچ جانا وہ وہاں سے چل پڑے، اور کچھ لوگوں نے میری بات کو جھوٹ جانا اور وہ وہیں بیٹھے رہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ لشکر آیا اور اس نے اپنی تلواروں سے ان کو کاٹ کر رکھ دیا۔ فرمایا جو میری بات مان لے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو میری بات نہ مانے گا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے عذاب نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر۔ الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ انزلنا کے بعد اس کا مفعول محذوف ہے، یعنی کما انزلنا العذاب علی المقتسمین، ہم نے اللہ کی کتاب کو تقسیم اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں پر اپنا عذاب نازل کیا، یعنی وہ کچھ حصے کو مان لیتے تھے اور کچھ کا انکار کرتے تھے۔ آج مسلمان بھی قرآن مجید کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں کہ جو بات اپنے مطلب کی ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور جس بات میں دشواری ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن پہلی تمام کتابوں کو بھی قرآن کہا جاتا ہے، اور اس قرآن مجید کو بھی قرآن کہا جاتا ہے۔ عظیم عزت ان کی جمع ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کچھ حصے کو مان لینا اور کچھ کا انکار کر دینا۔
فوربك لنسألنهم أجمعين تو تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے عما كانوا يعملون اس چیز کے بارے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ ہم ان کفار سے ضرور سوال کریں گے، اور اللہ کا سوال کرنا کسی انسان کی بدبختی کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا حساب کتاب پیش ہوا اور سرسری طور پر اسے دیکھ کر اسے کہا گیا کہ جاؤ، وہ تو بچ گیا، اور جس آدمی پر اللہ پاک نے سوال کر دیا وہ مارا جائے گا۔ تو قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، کہ اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہاں فرماتا ہے کہ سوال ضرور کیا جائے گا۔ تو یہ تو پھر دونوں آیتوں میں اختلاف ہو گیا۔ تو مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک کا سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا، وہ تو سب اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا۔ اللہ پاک کا سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیوں کیا، اور جب اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تو پھر آدمی سے اس کا کوئی جواب بن نہیں پڑے گا اور وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جائے گا۔ ترجمہ ایک بار وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 آیتیں دہرائی جانے والی۔ والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ لا تمدن عینیک، اے میرے حبیب آپ اپنی نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھیے الی ما متعنا بہ، اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے انہیں دیا ہے، ازواجا منہم، ان کے مختلف طبقات کو، ولا تحزن علیہم، اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ نہ ہوں، واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنا بازو جھکا کر رکھیے ایمان والوں کے لیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے میں تو بہت واضح ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے اپنا عذاب اتارا تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عظیم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تیرے رب کی قسم ہے یقیناً ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، ان سب سے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اس چیز کے بارے میں جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.